سخت دور تھا مدینہ کا، اول اسلام میں واقعاً سخت تھا. اصحاب صفا یعنی یہاں تک کہ کس طرح سوتے تھے، رہنے کی جگہ کیسے تھی، کھانے پینے کو چیزیں نہیں تھی. حقیقت ہے. ہم اپنے حساب سے ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ائمہ بھی ویسے ہوں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. گھر کے اندر فاقہ ہے، یعنی ہے فاقہ. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود بی بی سے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ 2 دن سے گھر کے اندر بچوں کی خوراک کا انتظام صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان نہیں ہے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کا تقاضا کروں جو آپ کے لیے سخت ہو. خوب یہ حقیقت ہے. خوب ظاہر ہے ائمہ نے بشریت کے لبادے میں آ کر زندگی ویسی گزاری ہے جو بشریت کا تقاضا ہے. جو ایک انسان کم سے کم زندگی گزار سکتا ہے اہل بیت نے وہ زندگی گزاری. مولا متقیان نے کم سے کم جو خوراک ہے انسان کھا سکتا تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حاکم کی خوراک کیسی ہے اور ایک فقیر کی خوراک کیسی ہے. نہیں عزیزان محترم، رہبر لیڈر جو قوم کو چلاتا ہے، امام، وہ کم سے کم معاشرے کے شخص کے برابر زندگی گزارتا ہے. یہ ہمارے جیسے میں تو خیر اپنے آپ کو بولتے ہی نہیں ہے بھائی، نہ رہبر ہے نہ لیڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ حکمراں، حاکم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، حکمراں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یا جو بہرحال اپنے آپ کو قوم کے لیے کہے اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، کس طرح وہ زندگی گزارے، تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ سختی کسے کہتے ہیں، مشکلات کسے کہتے ہیں، سخت زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. خوب جو ایک آدمی محلوں میں رہتا ہو اور کئی قسم کے دسترخوان اس پر رکھے ہوئے ہوں، اسے کیا پتہ چلے گا کہ کوئی جھوپڑی میں رہنے والا شخص کیسے رہتا ہے. مگر مولا کائنات کی خوراک آپ جانتے ہیں کہ سخت جو کی روٹیاں جنہیں پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے. حقیقت ہے، حقیقت ہے. آخری روز جس میں مولا کو ضربت لگی اس شب جب اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، آپ سنتے ہیں مصائب میں یہ کہ جب بیٹی نے 2 یا 3 چیزیں رکھیں افطاری کے لیے، کہا بیٹی سے کیا بیٹا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا نے کبھی 1 سے زیادہ چیز سے روزہ افطار کیا ہو، یا پانی سے یا نمک سے دودھ سے. اب یہ حقیقت ہے عزیزان مولا. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی زندگی گزارنے کی، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب اللہ نے آپ کو، خدا قرآن کی آیات بھی ہیں سورہ انسان طلاق کے اندر پروردگار واضح قرآن میں کہتا ہے خدا نے تمہیں جس طرح دیا ہے اس وسعت سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یعنی 3 چیزیں بہت زیادہ روایت ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 خوش بخت آدمی ہے جس کے پاس 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں. 3 چیزیں، اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. کیا چیز ہے؟ خیر ہے اللہ نے. ایک اچھی بیوی، زوجہ، کہ جو تمہارے پیچھے تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کرے، تمہارے مال کی حفاظت کرے اور تمہیں خوشحال رکھے. خوب یہ خوش بختی کی علامت ہے. دوسرا سواری جو تمہیں تمہاری منزل پر تیزی سے لے کے جائے تاکہ تم پہنچ جاؤ جو تمہارا کام ہے. تیسرا تمہارا کشادہ گھر کا کشادہ ہونا. خوب روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبردستی. اسی طرح 3 چیزیں جو سختی کی علامت ہیں، اس میں سے بیوی جو تمہاری امانت کی حفاظت نہ کرے، جس کے وجود سے تمہیں آرام نہ ملے، تمہاری سواری جو کہ کند ہو، سست ہو، کہ بہرحال روایت میں ظاہر اس زمانے میں سواریاں تو جانور ہی ہوا کرتی تھیں کہ جس کو مار مار کر تم اپنے دوستوں تک پہنچ نہ پاؤ جو بھی تمہارا کام ہے. اور تیسری چیز تنگ گھر، کہ جس کے اندر تم سخت زندگی گزارو. عزیزان محترم، مگر اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو بہتر. لیکن ایک شخص امیر باہر سے ہوتا ہے اور ایک شخص ثروت مند اندر سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک شخص فقیر ظاہر ہوتا ہے اور ایک شخص فقیر باطن. بہت سارے لوگ ظاہری طور پر ثروت مند ہیں،
پیسے والے ہیں مگر اندر سے فقیر ہیں، اندر سے فقیر ہیں کہ جب دینے کا ٹائم آئے، کوئی چیز خرچ کرنے کا ٹائم آئے تو اندر سے فقیر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ظاہری فقیر ہیں مگر اندر سے امیر ہیں۔ اب یہ گھر، کیا آپ نے قرآن کی آیتیں، ہم کیا ان کی تعریف کریں؟ جس کے لیے قرآن اتر جائے آیتیں، ہم کہاں ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں؟ کہ 3 دن روزے رکھے گئے، ہر ایک دن سائل آیا، بڑے نے دیا، پھر چھوٹے نے دیا، سب نے، گھر والوں نے اپنی روٹی دے دی۔ ظاہر میں اتنا کچھ نہیں ہے مگر اندر سے امیر ہیں، دے رہے ہیں، کچھ نہیں ہے مگر دے رہے ہیں۔ بیوی اپنی شادی کا لباس جو ہے، وہ نیا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اگر دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی۔ کہا بابا میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے، آپ جب اپنے تن کا لباس اتار کر سائل کو دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں؟ یہ اندر سے ثروت ہے۔ اب کیا یہ ثروت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم تو جمع کرنے میں لگے ہیں، جمع ہو جائیں، کیلکولیشن، بینک اکاؤنٹ، چیزیں، میری 2 چیزیں ہو جائیں، 4 چیزیں ہو جائیں۔ یہ دنیا پرستی ہے، اور یہ دنیا پرستی انسان کو آہستہ آہستہ آخرت سے دور کر دیتی ہے۔ خوب انسان، گھر کی تربیت یہی ہے، جہاں ماں اپنا چیزیں ساحل کو دے جائے تو وہ اولاد کیوں نہ ایسی ہو کہ جہاں آپ روایات میں دیکھیں کہ ان کے در سے کبھی کوئی ہاتھ خالی نہیں جایا۔